السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا سیکنڈ سیشن ہے استقبال رمضان سیریز کا۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم ایک حدیث شروع کی تھی، اور اس حدیث میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ انسانوں پر بہت مہربان ہیں، ان کو ایسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ وہ واپس جنت میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں۔ اور انشاءاللہ آج بھی اسی اپنی سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کیسے وہ ہائیسٹ مقام جنت اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس رستے کی راہ میں رکاوٹیں اور جو نقصانات ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان سے کیسے چھٹکارا پانا ممکن ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں رمضان ہماری کیسے ہیلپ کرتا ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد ایک ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے، اس میں جو بھی دن ہمیں میسر آئیں، اللہ ہمیں زندگی دے تو ہم پورا رمضان دیکھیں، اللہم بلغنا رمضان، بلکہ رمضان سے پہلے کے بھی جو دن ہیں یہ خیریت سے گزرنا اور رمضان تک پہنچنا، یہ ہم سب کی خواہش ہے، اور یہ صرف ہماری خواہش نہیں، ہمارے سلف صالحین کی بھی خواہش تھی، تاکہ اس وقت سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے آنے میں جو ایک شدت ہے، جو جوش ہے، جو خواہش ہے، اس کو ہم صحیح سے عملی طور پر جامہ پہنا سکیں اس مہینے میں۔ کوئی غفلت نہ ہو، کوئی لاپرواہی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جب رمضان کا اختتام ہو تو وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں کہ پہلا رمضان، پہلا دن تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، دوسرے دن میں سستی تھی، تیسرے دن میں بیمار ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اب پتہ چلا ہے، اب رمضان کا کچھ جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہوا ہے، رمضان کی فیلنگز آنا شروع ہوئی ہیں، تو رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے، پہلے لمحے سے اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے، کیونکہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم رہا، کیونکہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے، اس کے بارے میں تو خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس سے محروم رہا وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ تو اللہ ہمیں محرومین میں سے نہ کرے، اور جو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا وہ باسعید رہا، وہ جو ہے وہ خوش قسمت رہا، اور جو اس میں اپنا حصہ نہ پا سکا وہ بدبخت ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ان بدبخت لوگوں میں سے نہ کرے۔ تو ان پروگرامز کا مقصد جیسے میں نے بتایا کہ ہم سست نہ پڑیں، کاہل نہ پڑیں، اور پہلے لمحے سے اپنے آپ کو جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے ساتھ سودا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے حدیث کی تھی لاسٹ ٹائم میں، اور اس حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں کہ جو دروازے ہیں وہ رحمت کے ہیں، آسمان کے جو دروازے ہیں، آسمان کے دروازے بھی ہیں، رحمت کے دروازے بھی ہیں، اور جنت کے دروازے بھی ہیں، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طالب رک جا، اور یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ۔ اور ہر رات اللہ تعالیٰ کے جہنم سے آزاد کیے ہوئے بہت سے بندے ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہو سکتا ہے تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کا پہلا پارٹ دیکھا تھا حدیث کا، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
تو ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں سے داخل ہو کر ہم جنت کی مختلف لوکیشنز پر اپنے لیے جیسے چاہیں گھر بنا سکتے ہیں، جیسے چاہیں اپنے لیے پلاٹ منتخب کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں جنت ہمیں مل سکتی ہے۔ اور اس میں مختلف اعمال ہم نے دیکھے تھے، صلاح سے لے کر یعنی زکوٰۃ اور حج اور ایمان، یعنی کہ توکل اللہ تعالیٰ پر، اور پھر کاظمین اور عافین والے لوگ، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والے لوگ، یہ سب جو ہے یہ وہ نیکی کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، جن میں سے جو بھی جنت میں داخل ہونا چاہے گا تو اس کو جو ہے وہ جنت کی بہترین لوکیشن پر بہترین گھر جو ہے وہ اویلیبل ہے، میسر ہے اس کے لیے۔ اور اس کی ساتھ ہم رمضان میں جیسے چاہیں سہولت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان ایک ایسا موقع ہے جہاں اعمال کا نہ صرف یہ کہ اثر بڑھ جاتا ہے، بلکہ ان کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب میں۔ اب اگر اللہ سے سودا کرنا ہے تو سودے کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں۔ اب ان رکاوٹوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، کیسے جو اس رستے میں آنے والے نقصانات ہیں یا نقصانات کے اندیشے ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں پورا انتظام کر دیا ہے۔ جیسے سلسلہ سیاح کی ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے جو ہر رات پکارنے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر رات پکارنے والا، روایت میں ہے کہ فرشتہ وہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا۔ اب جنت میں گھر بنانا وہ ہم سب کی خواہش ہے، وہ ہم چاہتے بھی ہیں۔ اب اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے سرکش شیاطین جو ہمیں برائیاں کرنے پر اکساتے ہیں، اور بعض اوقات ہم برائی نہیں بھی کرنا چاہتے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہمیں ٹیمپٹ کرتے ہیں کہ ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے سب سے بڑا جو اندیشہ کہ جب وہ ہم سے ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایسے کام سرزد ہوتے ہیں تو جہنم کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، اور جہنم والوں میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو انتظام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو نیکی کے بے پناہ موقع جو ہیں وہ میسر آنے لگتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے نا کہ عید کے 2 ماہ ناقص نہیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا مہینہ اور دوسرا جو ہے وہ عید الفطر کا مہینہ۔ کیسے یہ مہینہ ناقص نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں نیکی کرنے اور نیکی کے قبول ہونے میں کوئی نقص جو ہے وہ نہیں رہ جاتا، کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا ہر چھوٹے سے بڑا عمل جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، بس وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو چھوٹی سے لے کے بڑی نیکی تک جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور نیکی کے بے پناہ جو ہے وہ مواقع ہوتے ہیں، اور پھر ان کی نمبرنگ بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور ان کا جو اثر ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو برائیاں ہیں ان کو منیمائز کر دیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے کہ ظاہر ہے برائیوں پر اکسانے والے جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ان کے چیلے ہیں، یعنی سرکش شیاطین، وہ تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے چیلے جو انسانوں میں موجود ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں اور آزاد بھی رہتے ہیں، تو وہ اپنی حرکتیں جاری رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں جو آپ کو نیکی کے اچھے اچھے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بہت سے ایسے لوگ جو بہت دنیا دار آپ کو نظر آتے ہیں، ان سے بھی آپ بڑی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سنتے ہیں، یا بڑے اچھے اچھے خیالات کا اظہار وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سرکش شیاطین جو ہیں یہ قید کر دیے جاتے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں ایسے برے برے خیالات جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ ہاں، نفس جو ہے وہ ان کے ساتھ پھر بھی لگا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی چیز جو کہ ان کو نقصان سے بچاتی ہے، مومنین کو، مسلمین کو، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، اور ان میں سے کوئی دروازہ جو ہے وہ کھولا نہیں جاتا۔ تو اس مہینے میں یہ اپرچونٹی بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور ان جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان گناہوں میں کم سے کم پڑنے کا
اس کا چانس ہوتا ہے، اور وہ اگر کوشش کرے تو ان برائیوں سے اپنا پیچھا چھڑا کر جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے، اور جنت والوں میں اس کا نام جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے، اس کا پلاٹ جو ہے وہ وہاں پر کے نام پر بک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقام دونوں جگہوں پر ہی بنایا ہے، دونوں جگہوں پر ہی آپ کو آپ کی چوائس کے مطابق آپ کی لوکیشن پر جو آپ چاہتے ہیں وہاں پر گھر مل جائے گا، چاہے تو جہنم میں اور چاہے تو جنت میں۔ اس لیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ جنت کی بھی کچھ لوکیشنز ہیں، بہترین لوکیشنز، اسی طرح جہنم کی بدترین لوکیشنز ہیں، اور وہاں پر کون کون سے ایسے خوشنما، بظاہر خوشنما، اندر تو بدباطن تو ان کا بہت ہی بدصورت ہوتا ہے، اعمال ایسے ہیں جو کہ ہمیں جہنم کی بدصورت ترین لوکیشنز پر گھر دلا دیتے ہیں، ہم نہ بھی لینا چاہیں ہمارا نام بک ہو جاتا ہے وہاں پر، وہاں کا پلاٹ ہمارے نام پر بک ہو جاتا ہے، وہاں کی جگہ ہمارے نام پر لگ جاتی ہیں۔ تو یہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ یہ جہنم جس کا وعدہ پیروان ابلیس سے کیا گیا ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے۔ تو گویا وہ جو 7 لوکیشنز ہیں وہ ان میں داخل ہونے کے لیے ان کے دروازے بھی ہیں، اور ان دروازوں کے باقاعدہ نام ہیں۔ ان کو ان لیولز کو درکات بھی کہا جاتا ہے، طبقات بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ انتہائی جو ہے وہ بدصورت لوکیشن ہے۔ پہلا اس کا جو ڈور ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ ہے جہنم۔ اس لوکیشن پر کس کو گھر ملے گا؟ یہ وہ بدقسمت ہوں گے جو لیتے تو اللہ تعالیٰ کا نام رہے، مانتے اللہ کو رہے، اللہ کو مان کر مانتے شیطان کی رہے، اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے، مسلمان ہونے کے باوجود ایسے بدقسمت کے جہنم میں ان کو اس بدترین لوکیشن پر ان کو جگہ ملی یا جگہ ملے گی۔ دوسرا جو مقام ہے وہ ہے لظا، اس کا ذکر آتا ہے سورۃ المعارج کے اندر بھی۔ لظا میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کے کام کیسے ہوں گے؟ یہ کیسی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے؟ یہ کیسی انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا چیز ہے جو یہ دیں گے اور اس کے بدلے کیا ہے جو ان کو ملے گا؟ تو وہاں پر سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى۔ تو ان کا قصور جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو جب حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، غرور میں مبتلا لوگ، اور جمع کرنے کے شوقین، جمع کرتے ہیں، کیا جمع کرتے ہیں؟ یہ روپیہ پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اسی طرح جو میٹیریلسٹک چیز ہوتی ہیں ان کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گھروں کے شوقین ہیں، گھر لیتے ہیں تو پھر جمع کر کر کے ایک لیا پھر دوسرا پھر تیسرا، گاڑیاں تو وہ، پھر صرف یہی نہیں کہ یہ میٹیریل چیزیں یہ جمع کرنے کے شوقین ہیں، اپنی زندگی کے لمحات بھی جمع کر کے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، دولت بھی اپنے پاس، وقت بھی اپنے پاس، سرمایہ بھی اپنے پاس، کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ انویسٹمنٹ جو یہ کرتے ہیں اپنے اوپر، اور اس کے نتیجے میں ان کو ملے گا کیا؟ لذا کے مقام پر پلاٹ، لذا کی لوکیشن پر بدصورت ترین گھر۔ اور پھر تیسرا مقام وہ ہے ہوتما۔ ہوتما میں جانے والے یا اس لوکیشن پر جو جن کو گھر ملے گا یا جو پلاٹ ان کے نام پر یہاں بک ہوگا، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان کا ذکر آتا ہے سورۃ الہمزہ کے اندر، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ کیا ہے ان کا قصور؟ یہ ایب جوئی کرنے والے ہیں، چغلیاں کرنے والے ہیں، غیبتیں کرنے والے ہیں، بدگمانیاں کرنے والے ہیں، بہتان لگانے والے ہیں، بد اخلاقی، زبان کے جتنے گناہ ہیں یہ سب کرتے ہیں، منہ در منہ تانے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آتے ہیں نا، دوسرے کو اس کے قد کے، اس کی شکل کے، اس کے ہائٹ کے، اس کے باپ دادا کے زمانے کے، ان کے پرانے حالات کے، سخت حالات کے یا اچھے حالات کے، جیسے بھی سب تانے بنا بنا کر دیں گے۔ تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو ہوتما میں گھر ملے گا، اور پھر ساتھ ہی صورت میں کہا وما ادراک مل ہوتما، تمہیں کیا پتا یہ ہوتما کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہوتما کا ویسے مطلب چکنا چور کر دینے والی، توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والی،
اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بس کیا کریں، عادت ہی پڑ گئی ہے باتیں کرنے کی، یا پھر یہ کہ غیبت کی عادت ختم نہیں ہوتی، چغلی کی عادت بس ایسے ہی پڑ جاتی ہے، جھوٹ کی عادت۔ یہ مقام ہوگا جہاں اس جگہ پر ان کی ساری عادتیں توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائیں گی، کچھ نہیں چھوڑے گی آگ اس جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، اور جب یہ اوپر اٹھے گی تو انسانوں کے دلوں تک پہنچے گی، کیونکہ یہ دل کی تو خواہشیں تھی جو زبان سے نکلتی تھیں، یہ غیبت کی، یہ چغلی کی، دوسرے کی برائی کی، حسد کی، جلن کی، التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جا کے پکڑے گی یہ آگ، ان کے جذبات جو دلوں میں تھے نا وہاں پہ ان کو جلائے گی، ایسی آگ جس میں یہ ڈھانپ دیے جائیں گے۔ تو یہ وہ آگ ہوگی جو کہ انسانوں کو اس طرح سے توڑ پھوڑ کر ان کو جلا کر راکھ کرے گی اور ان کی عادتوں کو ختم کرے گی۔ تو جو لوگ دنیا میں اپنی ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتے، ان ہیبٹس کو خود توڑ پھوڑ کر نئی ہیبٹس نہیں اپنا سکتے، نئی عادتیں نہیں اپنا سکتے، نئی اچھے کام نہیں کر سکتے، پھر یہ آگ اس جگہ پر ان کو وہاں پر پاک صاف کرے گی، وہاں پر ان کی عادتیں توڑے گی، بہت پینفل ہوگا۔ پھر اس کے بعد سعیر کا مقام آتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو جگہوں پر، تو جو مجھے یاد آیا تو میں آپ کو آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتی ہوں۔ ایک سورۃ الحج کے اندر ہم نے پڑھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے، اور پھر اللہ کے بارے میں بحث کر کے پیروی کس کی کرتے ہیں؟ شیطان کی۔ اور اس شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب علیہ، اس کی تو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، انہو، کہ بے شک وہ، من تولاہ، جو بھی اس کی پیروی کرے گا، فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر، کہ وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو عذاب سعیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا۔ شیطان کی جو پیروی کرے گا وہ اس کو لے کے جائے گا اس عذاب سعیر میں۔ اچھا، اب یہ بحثیں کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ قیامت کے دن جب جہنم میں پھینکے جائیں گے نا، اپنے اس گناہ کو تسلیم کریں گے، وہاں پر کیا کہیں گے؟ سورۃ الملک کے اندر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سننے والے ہوتے اور کاش کہ ہم عقل کرتے، بحثیں نہ کرتے، عقل سے کام لیتے، بات سنتے، سمجھتے۔ تو کہتے ہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ اصحاب سعیر والوں میں نہ ہوتے۔ تو یہ اصحاب سعیر جو ہے یہ کون سے ہوں گے؟ یہ وہ آگ ہے، سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جو ہر دم بھڑکتی رہتی ہے، ایک لمحہ بھی اس کے اندر ایسا نہیں آتا کہ وہ ادھر تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے، کہ بھڑکنے والی آگ دیکھیے، یہ وہ ایسی آگ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ان لوگوں کو ملے گا گھر جو کہ بحثیں زیادہ کرتے ہیں اور بات سن کر مانتے کم ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرنے وہ جلدی لگ جاتے ہیں۔ شیطان کی پیروی دراصل آتی خواہش کے روپ میں۔ تو یہ لوگ جائیں گے سعیر میں۔ پھر ایک اور بدترین لوکیشن ہے، یہ ہے سقر کا مقام۔ یہ مقام جو ہے اس کا ذکر آیا ہے سورۃ المدثر کے اندر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بتایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز سقر میں لے آئی بدبختو، پوچھا جائے گا ان سے۔ قالو، وہ آگے سے بتائیں گے لم نکو مسلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی بھی بڑی وافر مقدار میں دیتا ہے، کبھی روزہ کشائی کے، کبھی روزہ افطاری کے، کبھی جو ہے وہ فدیے کی شکل میں، کبھی لوگوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں، کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ پھر ایک اور جرم وہ بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحثیں کرتے تھے۔ اور پھر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہ چار جرم ہوں گے ان کے، یہ چار ان کی حرکتیں ہوں گی، چار قسم کی باتیں کرتے ہوں گے یہ۔ تو
اس کے نتیجے میں جو یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو سفر کے مقام پہ ان کو بدترین لوکیشن پہ گھر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹا مقام آ جاتا ہے جہیم کا. اس مقام پر ہر قسم کا کافر، مشرک، ایتھیسٹ، دہریہ، اس کو یہاں پر گھر ملے گا. وہ جو ابو جہل اور ابو لہب ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو یہاں گھر ملے گا. وہ صرف 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، آج بھی ہیں. ہر وہ شخص جو حق بات سن کر اکڑتا ہے اور منہ پھیرتا ہے اور غرور سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہوئے اللہ کی بات کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب ٹائپ کے. پھر آخری مقام جو ہے وہ حاویہ ہے. یہاں پر کون جائیں گے؟ منافق. منافق کون ہے؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمے کے مطابق عمل نہیں کرتا. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جو ہیں یہ سب سے آخری درک میں ہوں گے جہنم کے. اور یہ جو منافق ہیں یہ کرتے کیا تھے؟ ان کا جو ہے وہ کام کیا تھا؟ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو بات کرتے تھے وہ جھوٹ کرتے تھے. جھوٹے وعدے، جھوٹی تسلیاں، جھوٹے کام، جھوٹی باتیں، یہ ان کا کام تھا. مذاق میں بھی جھوٹ، معاملات میں بھی جھوٹ، کسی بات کو بتانے میں بھی جھوٹ. تو ہم تو کہہ سکتے ہیں نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. یہ جو ہم دوسروں کو جب بات بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی قصہ ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں کو یہ کہا، ہم نے وہ نہیں کہا ہوتا. ہو سکتا ہے ہمارے بہاف پر کسی بچے نے کہا ہو، لیکن ہم کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے کہا. تو یہ سب جھوٹ، ان کا جو ہے یہ جرم، یہ ان کی انویسٹمنٹ جھوٹ کے اندر، یہ جو ہے یہ ان کو جہنم کی اس بدترین لوکیشن پر یہ جگہ دلائے گی. تو یہ 7 بدترین لوکیشنز ہیں جہنم کی، جہاں پر ہم جو انویسٹمنٹ کریں گے اپنے اعمال کی شکل میں، ہم نہ بھی چاہیں، کیونکہ جہنم میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا، خواہش کر کے تو جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا، تو ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پلاٹ ان کے نام پر الاٹ ہو جائے گا اور ان کو وہ جگہ دکھائی بھی جائے گی جب وہ قبر میں جائیں گے، اور ان کو اس جگہ پر پہنچایا بھی جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر اتنی مہربانی کرتے ہیں، ان 7 دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اب جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکی کی اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں، اور گناہوں کے احساس سے انسان مغلوب ہو کر جو گناہ کرتا تھا اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ شرمندگی اس کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ جو عادتیں ہیں وہ ان کو ہو سکتا ہے ٹیمپریری طور پر 30 ڈیز کے لیے چھوڑ دے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور بددیانتی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس بات کو جانتے ہوئے پھر وہ جھوٹ نہیں بولتے، یا پھر یہ کہ بددیانتی، یا پھر یہ کہ اسی طریقے سے جو دوسرے گناہ ہیں، غیبت، چغلی، حسد، جلن، لڑائی جھگڑا، اس سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ روزہ ان کو پتہ ہے ڈھال ہے، اور روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بھی ڈھال ہے، اور روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے. تو کوئی ان سے لڑنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، تو اپنے روزے کا خیال کرتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ منہ در منہ تانے دینے سے بھی بچ جاتے ہیں، بدگمانیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری ان کی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، یہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں ان کے اوپر، اس وجہ سے ہیں. اور وہ اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہیں. جیسے رمضان کی ہر رات میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے بندوں کو. اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ان برائیوں میں سے میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے؟ جہنم کے یہ 7 درکات جہاں پر لوگ کو بدترین لوکیشن پر بدترین گھر دیے جائیں گے، یہ یہ مختلف برائیوں کی وجہ سے ہی تو ملیں گے ان کو. یہی تو وہ برائیاں ہیں جو رمضان کا مہینہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے دور کر لیں. اور یقین جانیں، وہ جو پراپرٹی کا مالک ہے نا، جنت کی پراپرٹی، جہنم بھی اسی کی پراپرٹی ہے. تو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو وعدہ کیا ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو کہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، تو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بیرونی حصے میں اس کو گھر ملے گا،
اس کو گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ اگر لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اب حق پر ہوتے ہوئے منہ در منہ تانے نہ دے، غیبتیں نہ کرے، چگلیاں نہ کرے، اور پھر ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور کر لے، تو اس کو یہ شہر کے مضافات میں، جیسے ہم گھر ڈھونڈتے ہیں، جنت کے اس کو مضافات میں گھر ملے گا۔ اور پھر دوسرے کے بارے میں کہا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سیریس معاملات میں تو بولے ہی نہیں، کسی بھی قسم کے معاملات میں مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، تو اس کے لیے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے سینٹر میں گھر لے کر دینے کی۔ تو جہنم سے بخشش ہوئی، خلاصہ ہوا ان آتوں کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ اور ضمانت کون دے رہا ہے؟ گارنٹی کس کی ہے؟ پیغمبر کی۔ جو پراپرٹی کا مالک ہے، اس کے پیغمبر کا ضمانتی ساتھ میں یہ چیک بھی ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے سینٹر میں اس کو جو ہے وہ گھر لے کر دوں گا، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ پھر کہا ایک تیسری آفر بھی ہے اس کے لیے، جو کہ خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، تو اس کے لیے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر لے کر دینے کی، جنت کے بالا خانوں میں گھر لے کر دینے کی۔ تو یہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر ضمانت ہے کس کی؟ گھر لے کر دینے کی جنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ظاہر ہے انہوں نے یہ ضمانت دی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک اپرچونٹی کیا ہوتی ہے کہ جہنم سے نجات اور جو گناہ ہیں ان سے مغفرت، اور دوسری جنت کے بہترین مقام پہ گھر۔ اچھا، پھر جو ہے وہ اس سارے سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم آتے توڑنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے جب یہ سب کچھ سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، برے تو نہیں رہنا چاہتے، اور جہنم کی بدصورت لوکیشن پر بھی کوئی گھر نہیں چاہتے ہم۔ ہمارا نہیں دل چاہتا کہ جیسے جنت والوں کو جنت میں جانے پر مختلف قسم کی نعمتوں اور مختلف قسم کے زیور لباس کا وعدہ ہے نا، اسی طرف سے جہنم والوں میں بھی جب وہ جہنم میں جائیں گے، یا جہنم میں جانے سے پہلے یا جہنم میں جاتے ساتھ ہی جس طریقے سے ان کی عزت افزائی کی جائے گی، یا جس طرح سے ان کو ڈریس اپ کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، قطعت ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَيُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ حَمِيمٌ، اور ان کے اوپر سے جو ہے وہ گرم پانی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یسحرو کیا کرے گا، جلا ڈالے گا ان کو، ان کے اندر تک کو، معافی بطونہم والجلود۔ تو یہ تو ہوگی ان کی میزبانی، ڈریس بھی پہنائے جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کھلایا پلایا بھی جائے گا۔ تو یہاں پر تو کوئی نہیں گھر چاہتا، ایسی جگہوں پر، ایسی بدصورت جگہوں پر تو کوئی نہیں جانا چاہتا، ایسی آگ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر یہ جو حرکتیں ہیں وہ تو چھوڑنا پڑیں گی۔ ان حرکتوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی کمپنی چاہیے، کوئی ساتھ چاہیے۔ اسی کمپنی اور ساتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی ہمیں دیا ہے، اور وہ ہے قرآن کی شکل میں، جو کہ دنیا میں ہی صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں کرے گا، یا صرف دنیا میں ہی ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ آخرت کی بشارتیں اور رحمتیں بھی اس کے ساتھ ہی آئی ہیں۔ اس لیے اس دفعہ کی جو ہماری تھیم آیا ہے، اس کو ہم نے سورۃ النحل کی آیت سے منتخب کیا ہے، جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اس دن، حشر کے اس دن میں، ہر امت کے اندر سے ہم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، ان کی اپنے نفسوں سے گواہ اٹھائیں گے، یعنی ان کے اپنی قوم میں سے پیغمبر جو بھیجے گئے ان میں وہ اٹھیں گے اور گواہی دیں گے۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا کہ آپ ان پر گواہی دیں۔ یہ مضمون مختلف مقامات پر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، آپ کی امت بھی گواہی دے گی۔ سورۃ الحج کے اندر آیا نا کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہی دیں گے اور تم لوگوں پر گواہی دو گے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کے اندر آیا، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر کہا کہ اس دن ذرا سوچو تو صحیح، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اور پھر آپ کو ان سب پر جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، اور آپ ان پر گواہی دیں گے، یہ ظاہر ہے کہ لوگوں پر گواہی دیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ گواہی ہمارے حق میں جاتی ہے یا ہمارے خلاف جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے اس کا، انحصار کس پر ہے اس کا؟ ہمارے اعمال پر۔ اگر تو اس قرآن کا ساتھ ہم نے قبول کر لیا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی خارج بھی کہہ سکتا ہے، وہ ہمارے حق میں جائے گی۔ اور اگر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بھی ڈسکرائب کر دیا کہ اس وقت ہوگا کیا، کہ جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے، گواہیاں طلب کی جا رہی ہوں گی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش نہیں کریں گے بلکہ ہماری شکایت لگائیں گے۔ اور شکایت کیا لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی، جب رسول کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ میری قوم ہے، اس نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے قرآن کا ساتھ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تو ہمیں گواہی ہے جو کہ دینی ہے، اور ہمارے لیے گواہی قبول کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں گواہی کے لیے بلایا جائے گا باقی لوگوں پر۔ اور پھر یہ جو قرآن ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اسی گواہی کے لیے، اسی شہادتیں دینے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر قسم کی جو تفصیل ہے اس کا بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارتیں ہیں، کس کے لیے اس میں؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، جب یہ گواہی دینے کی بات آ جاتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس گواہی کی تیاری اسی دنیا میں کی، اور جانے سے پہلے آخری حج کے موقع پر، جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، 10,000 کے قریب صحابہ جمع تھے۔ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا نہ صرف پہنچا دی بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو آپ نے تو دنیا میں تیاری کی اور یہ شہادت بھی طلب کی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہ اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے پہنچا دیا ہے جو تیرا پیغام تھا مجھ تک۔ تو یہ پیغام کس کے اندر ہے؟ اس کتاب کے اندر ہے۔ اچھا، اب یہی گواہی ہم سے بھی طلب کی جائے گی اسی طریقے سے، کیونکہ ابھی ہم نے سورۃ الحج میں دیکھا، اس آیت کے سٹارٹ میں بھی یہ جو تھیم آیا ہماری، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں فوراً آتے ہیں وہ جو کرسچن میری ہمسائی ہے، اور وہ جو میری کولیگ ہے جیو، اور وہ جو ہندو ہے، وہ جو اسکول میں میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ ہمیں فوراً ان لوگوں کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے اوپر گواہی دیں گے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیا یہ اناس نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان تک ہم نے اللہ کی بات نہیں پہنچانی تھی؟ اور کیا ہمیں جتنا پتا تھا کہ ہم نے پہنچا دیا؟ اچھا چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آج آپ نا کلاس کے بعد یہ ٹیسٹ کیجیے گا، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے کسی دوست، اپنے کسی بھائی، اپنے کسی بہن، اس کو فون کیجیے گا۔ چلیں بچے تو آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، چلیں نہ ہو تو آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے گا، ان سے بات کیجیے گا، اور ان سے کہیے گا میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میری بہن یا میری دوست، کیا میں نے تم تک اللہ کی یہ بات پہنچا دی؟ کوئی بھی بات جو آپ سلیکٹ کریں، جو آپ کو پتا ہے اس کی زندگی میں غلط ہو رہی ہے، پوچھے گا۔ پھر اس کے بعد جو اس کا جواب آئے گا نا، اسے پتہ چل جائے گا کہ قیامت کے دن یہی لوگ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے، اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے اس وقت۔ اکثریت ہماری جو ہے اس کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہم سے یہ گواہی طلب کی جائے گی، اور اگر یہ گواہی ہمارے حق میں نہ نکلی تو وہ جہنم کا بدصورت ترین مقام کوئی ایک جگہ، وہاں پر ہمارے نام کا پلاٹ تو بک ہے، بس ہمیں زبردستی وہاں بھیج دیا جائے گا، اور پھر زبردستی ہمیں وہی کھلایا جائے گا، وہی پلایا جائے گا جو ہم کھانا نہیں چاہتے، پینا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اس سب کی تیاری کے لیے، اس ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک بڑی اپنی خوبصورت نعمت بھیجی، بہترین نعمت، اور اس کا نام ہے قرآن۔
دنیا میں اس وقت آپ کے پاس ارد-گرد جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کے ساتھ آپ جتنا بھی وقت گزارتے ہیں، وہ چاہے آپ کے رشتے ہیں، چاہے آپ کے آپ کی استعمال کی نعمتیں ہیں، ان میں سے ہر نعمت کے زحمت بننے کا 100% امکان ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ لگایا ہوا آپ کا وقت، اس کے ساتھ کی گئی آپ کی محنت کبھی آپ کو زحمت میں مبتلا نہیں ہونے دے گی۔ یہ آپ کے لیے ایسی گارنٹی دے گا کہ نہ صرف آپ کو جہنم سے نجات دلائے گا بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام پر بھی جو ہے وہ جگہ دلائے گا۔ اور اس کا آغاز جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہ حشر کے میدان سے شروع ہوگا، نہیں، آپ کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ کسی روایت میں ہے کہ 18 آتے ہیں، کسی میں 8 آتے ہیں، اور یہ کسی میں ہے کہ یہ جنت کے، ان میں کچھ فرشتے جنت کے ہوتے ہیں، کچھ جہنم کے ہوتے ہیں، اور یہ آ کر اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ تاحد نظر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اللہ جنید جمشید رحم فرمائے، وہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے تھے نا کہ جب وہ فوت ہونے لگیں تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ وہ آ گئے ہیں اور وہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو مومن کو وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جو انسان اپنی عادتیں بدل لے، اپنے راستے بدل لے، اللہ اس کے راستے بدل دیتا ہے۔ تو یہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی کنسرٹ نہیں چھوڑا تھا، کوئی ایسا میوزک کا پروگرام نہیں چھوڑا تھا، اور جب میں دین کی طرف آیا تو میرے ساتھ اسی طرح کوئی پروگرام دین کا انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بدل دیے۔ تو حدیث میں بہرحال یہ آتا ہے کہ ایک ضمنی بات ایسے مجھے یاد آ گئی تو میں نے بیچ میں ڈسکرائب کی، تو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ آتے ہیں اور تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور پھر اس شخص سے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اس کی روح سے مخاطب ہو کے کہ اے پاکیزہ روح، چل اللہ کی مغفرت اور رضا اور اس کی جنت کی طرف۔ وہ جو سورۃ الفجر کے اینڈ میں ہے نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اسے کہتے ہیں چل، اور وہ جو روح ہے وہ ظاہر ہے اتنی بڑی خوشخبری اس کو مل رہی ہے کہ اللہ کی رضا کی طرف، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں ایسے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی، جیسے بوتل میں سے آپ پانی ڈالیں گلاس میں تو وہ نکل آتا ہے آرام سے۔ اور اور یہ جو روح ہے یہ چند سیکنڈز کے لیے ہی صرف ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو جنت کے فرشتے ہیں، وہ جو جنت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جنتی لباس لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنت کے رومال لے کر آتے ہیں، جنت کے پھول لے کر آتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے ٹائم میں اس روح کو ملک الموت سے لے لیتے ہیں اور اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں جنت کے لباس سے، جنت کی خوشبو سے، جنت کے پھولوں سے، جنت کے رومالوں سے، اور اس کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور رستے میں جس بھی فرشتوں کی ٹولی کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو وہ خوشبو آتی ہے اور وہ حیران ہوتے ہیں ایسی خوشبو کہاں سے آئی، کیونکہ اس کا مطلب ہے یہ فرشتے بھی زمین کی حدود میں ہی تھے کہیں، ان کے پاس بھی جنت کی خوشبو کا کوئی ایسا بیان نہیں تھا، تو وہ خوشبو جب ان کو فیل ہوتی ہے کہ جنت کی خوشبو، تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو بتاتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے، اس کو لے کر ہم آئے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں بڑی خوبصورت خوشبو ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے اس کے لیے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پروٹوکول کے طور پر جس طرح وی آئی پیز کے ساتھ بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ پہلے آسمان کے فرشتے، یہ جو جنت سے آئے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کو لینے کے لیے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اس روح کو سیکنڈ آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ روح ٹریول کرتے 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 جو ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، عرش کے نیچے پہنچتی ہے، بعض روحیں اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتی ہیں جا کے سجدہ کرتی ہیں، بعض کو یہ مقام موت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو واپس زمین پر لے جاؤ، اور وہ وقت ہوتا ہے جب قبر میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اس کی روح جو ہے اس کو جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی منکر نکیر آ جاتے ہیں، لوگ قبر میں دفنا کر واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ وہ سن رہا ہوتا ہے اور منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور یہ منکر نکیر یہ بھی کیسے فرشتے ہیں کہ جن کی ہیبت اور روب و دبدبے کے بارے میں ایسی احادیث ہیں کہ ان کے ایسے روبداب جسم ہیں
ایسے کالے اور اس طرح سے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ان میں سے نیلی شعائیں جو ہیں وہ نکل گئی، نیلی آنکھوں والے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا ایک تو قبر کا پہلا ظاہر ہے کہ منظر وہ شخص دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے ایسی مخلوق اور فرشتے اور فرشتوں کا دیکھنا، اس کو یہ سب چیزیں اس کے لیے وحشت کا سبب ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثبات اور قرار دیتے ہیں۔ فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، من دینو کا، اور یہ جو شخص تمہیں مبعوث ہوا تھا یہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو فرشتے اس کے تینوں سوالوں کے صحیح جوابات سے نا بڑے امپریس ہوتے ہیں، اور پوچھتے ہیں اس سے کہ تجھے یہ سوالوں کے جواب کیسے آئے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، اس کا یہ جواب ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ جو قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہے گا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اس کو سمجھا تھا، میں نے اس پر عمل کیا تھا، تو اس وجہ سے جو قرآن میں تھا میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ تو قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ وہ بات ہے جس کو لوگ پوچھتے ہیں کیا قرات کافی نہیں ہے کیا؟ عربی پڑھ کے ثواب نہیں ملتا؟ اور کیا ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے؟ بھئی ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو سمجھیں گے کیسے آپ؟ تو قبر میں کیسے سوالوں کے جواب دیں گے؟ کیسے فرشتے آپ سے امپریس ہوں گے؟ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو بڑے ہیبت ناک فرشتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، اور اس بات کی تصدیق پھر اللہ تعالیٰ کریں گے۔ قبر میں آواز آئے گی کہ میرے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اس کو اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو۔ ابھی وہ جنت میں نہیں گیا، اس کے لیے کہا جائے گا اس کو جنت کا لباس بھی پہنا دو اور جنت کی بیڈنگ بھی اس کے لیے تیار کر دو، اور پھر اس کی تحد نگاہ تک اس کی جو قبر ہے اس کو وسیع کر دیا جائے گا۔ تحد نگاہ سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھیں، یہ جو آسمان تک آپ کی نگاہ گئی ہے یہ ہے تحد نگاہ۔ اتنے تو ہمارے گھر نہیں ہوتے، اتنا تو زمین پر ہمیں کوئی ایسا ولا نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی اس کی قبر روشن کر دی جائے گی، کھلی کر دی جائے گی، جنت کی طرف کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے نہیں، سو جاؤ، تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہیں اب کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اور پھر بات صرف یہیں تک نہیں رہتی، پھر منافق بھی قبر میں جاتا ہے، اور اس کے پاس بھی اسی طرح منکر نکیر آتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، من دینو کا، اور وہ جو تم میں وہ شخص جو مبعوث ہوئے تھے وہ کون تھے؟ تو وہ ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، کہتا ہے ہائی ہاتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ماں ادری، ماں ادری۔ جب وہ تینوں سوالوں کے جواب میں یہی کرتا ہے نا، چوتھا سوال آپ فرشتے سے پوچھتے ہیں غضبناک ہو کر۔ ظاہر ہے اس کے لیے بھی قبر کا ایکسپیرینس فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، منکر نکیر کے ساتھ پہلا، اور پھر کانفیڈنس نہیں ہوتا اس کو۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اسے، بدبخت، تجھے ان تینوں سوالوں کے جوابات کیوں نہیں آئے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ہمارا عوامی قسم کا دین، جو کہ کسی نہ کسی مہینے میں آ جاتا ہے۔ مثلا رمضان ہے تو سارے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس روزے کا مقصد کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے اس روزے میں کام کیا کرنے ہیں، ہم نے دن میں قرآن کیسے پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے، ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے سب رکھ رہے ہیں روزے تو ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم بھی سب کے ساتھ مل مل کے جو ہے وہ نعتیں پڑھنے لگتے ہیں، چل مدینے کی جانب، چلو مدینے کی جانب، یہ ہمارا دین ہے۔ اور 27ویں رجب کی رات آتی ہے تو ہم جو ہے وہ وضو کر کے مسیح کی طرف چل پڑتے ہیں کہ آج جو وہاں پہ تقریر سنیں گے، یہ عوامی دین ہے ہمارا۔ اس طرح شعبان کی رات آتی ہے 15ویں کی تو ہم جو ہے وہ رات کو جاگیں گے، کچھ جو ہے وہ پٹاخے بجائیں گے، کچھ جو ہے وہ روشنیاں کریں گے، کچھ جو ہے وہ حلوے کھائیں گے، یہ ہمارا عوامی دین ہے۔ بس اتنا ہی پتہ ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں بس وہی کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے۔ تو فرشتے اسے کہیں گے تم نے خود جو ہے وہ اس کو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور
نیک لوگوں کی پیروی کیوں نہیں کی؟ یعنی کوئی خود تمہیں سمجھ نہیں آیا قرآن، کسی استاد کو ڈھونڈ لیتے، کسی نیک شخص کو ڈھونڈ لیتے جو تمہیں قرآن پڑھا دیتا، سمجھا دیتا، اور پھر ان کے ہاتھوں میں وہ جو لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ماریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بھیانک انداز میں چیخے گا کہ اس کی چیخیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اور یہ کون ہوگا؟ وہ جو کہتا رہتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے، ہمیں نہیں پتا کون غلط ہے، بس سبھی صحیح لگتے ہیں، سبھی غلط لگتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں کنفیوز لوگ ہوتے ہیں نا، یہ قبر میں جا کر بھی سوالوں کے جواب اتنے ہی کنفیوز طریقے سے دیں گے۔ لیکن جو صاحب قرآن ہوگا وہ بڑے کانفیڈنٹ انداز میں دے گا، جو قرآن کو پڑھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ وقت گزارا ہوگا۔ پھر یہیں تک بات نہیں ہے، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے، تو قرآن اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کہتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتے۔ پھر ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ دائیں طرف سے آتا ہے، تو وہ نماز اس کو روک لیتی ہے کہ اس طرف سے نہیں آ سکتے تم عذاب دینے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے جب وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ اس کو روک لیتی ہے، جب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسیح کی طرف چل کے جانا، نیکیاں، خیر خواہی، یہ اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صدقہ سامنے سے پاؤں کی طرف سے صدقہ روک لیتا ہے، اور صبر جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری نیکیاں ہیں یہ کس کے مطابق ہوں گی؟ قرآن ہی بتاتا ہے نا کیسے کرنا ہے، اور قرآن اٹسلف سر کی طرف سے حفاظت جو ہے وہ کرتا ہے، اور قبر میں جو ہے وہ عذاب نہیں ہونے دے گا صاحب قبر کو۔ پھر جب انسان اپنی قبر کی منزل سے اٹھے گا حشر کے میدان کے لیے، تو یہی قرآن اس کے سامنے ہوگا، اور وہ شخص اسے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا وہ قرآن ہوں جس نے تمہیں دن بھر جو ہے وہ دن میں تمہیں پیاسا رکھا اور رات کو تمہیں سونے نہیں دیا۔ پھر وہ اسے لے کے حشر کے میدان میں آئے گا۔ اب یہ جو قبر میں اس کے اوپر انعام و اکرام تھا نا، یہ تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اب یہ جو قرآن ہے یہ حشر کے میدان میں بھی سب جو ہے سب کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ سے انعام و اکرام دلوائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جو قرآن کا ساتھی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا ہوگا، وہ حشر کے میدان میں آئے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی۔ اور جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 جو مثالیں اس کے بارے میں سنی وہ میرے ذہن میں رہ گئیں، اور وہ اتنی خوبصورت مثالیں تھیں۔ اور ایک مثال میں جو ہے وہ یہ کہ یہ دونوں صورتیں ان کے سروں پر بادلوں کی طرح آئیں گی، اور پھر یہ کہ یہ 2 کالے سائبانوں کی طرح آئیں گی جن کے درمیان میں روشنی ہوگی، اور پھر یہ کہ یہ پرندوں کی 2 ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی جو سیدھی ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے وہ اڑ رہی ہوں گی۔ تو یہ جو یہ کون شخص ہوگا جو کہ یہ حدیث کا مفہوم جو ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو کہ صاحب حافظ و قرات اور قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے آ رہا ہے پورے حشر کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں، کسی کو جو ہے وہ کوئی اور پروٹوکول نہیں مل رہا، اور اس طریقے سے آگے آگے صورتیں اور اوپر سے ان کے اوپر صاحبان، تو وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وی آئی پی ہے اور اس طریقے سے اس کو جو ہے پروٹوکول مل رہا ہے۔ پھر یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کا اکرام فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش پر اس کا اکرام کریں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ مقرب فرشتوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو جائے۔ مقرب فرشتے سمجھتے ہیں کون؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسی طرح حاملین عرش مقرب فرشتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ انسانوں کے درمیان نہیں کھڑا ہو یہ شخص جو صاحب قرآن تھا، قرآن کے ساتھ وقت لگاتا تھا، یہ کہاں جا کے کھڑا ہو جائے؟ مقرب فرشتوں کے درمیان، وہاں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ ابھی بھی جو قرآن ہے نا اس کی سفارشیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی تسلی نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ اس شخص کے اوپر اور اکرام فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس شخص کو جو ہے وہ تاج پہنایا جائے، صاحب قرآن کو تاج پہنایا جائے۔ یہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن کی بہت تلاوت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو تاج پہنایا جائے گا
اور آپ جانتے ہیں کہ اس تاج کی ایک ایک موتی کی قیمت ایسی ہے کہ پوری دنیا کی دولت دے دی جائے تو ادا نہ ہو، وہ تاج اس کو پہنایا جائے گا، اور اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ اچھا، قرآن اس پر بھی بس نہیں کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس کا اور اکرام فرما۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے والدین کو بلایا جائے، ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں، ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے۔ یہ جو آج ہمیں حسرتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، میں تو گھر سے دور ہو گئی، میں تو اپنی امی ابا کی خدمت ہی نہیں کر سکی اور ان کو کوئی سکھ نہیں دے سکی۔ حشر کے میدان میں اللہ آپ کو موقع دے گا ان کی عزت کرانے کا، ان کا اکرام کرانے کا، اور ان کے لیے باعث فخر بننے کا۔ وقت تو آج ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ وقت لگانے کا۔ اچھا، پھر ابھی بہرحال وہ سٹوری ختم نہیں ہوئی جو کہ حشر کے میدان میں قرآن کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اس پر بھی بس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، جو قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ اے صاحب قرآن، تو جنت میں داخل ہو جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، اور تو اسی طریقے سے قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ۔ یہ جو تجوید کے ساتھ آپ پڑھنا سیکھتے ہیں نا، تو بعض لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم بہت تیز تیز پڑھ لیتے تھے قرآن، ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے، آدھے مہینے میں یا 15 دنوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، اب تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ جو آپ ترتیل سے پڑھ رہے ہیں نا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، یہ آپ کو جنت کی منزلیں طے کروائے گا۔ جنت کی کتنی منزلیں؟ 100 درجات ہیں اس کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اور قرآن کو ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور جہاں پر تو آخری آیت پڑھے گا بس وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیری منزل ہوگی۔ تو قرآن جنت کے اونچے مقامات پر، اعلیٰ درجوں میں، وہاں پر گھر دلانے کے لیے یہ گارنٹر بنے گا، وکیل بنے گا۔ جیسے پراپرٹی خریدتے ہیں نا آپ، تو بیچ میں ایک وکیل بھی ہوتا ہے جو گارنٹر کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن گارنٹر ہے آپ کو واپس جنت کے اس مقام تک لے جانے کے لیے جو آپ کی خواہش ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو صاحب قرآن نہیں ہوگا وہ حسرت کرے گا ان ساری چیزوں پر، جب اس کو قبر میں اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ یہ تھا تمہارا جنت میں وہ مقام جسے تم چاہتے تو پا سکتے تھے، جسے تم نے کھو دیا، تو اب اس کے پاس کیا رہ جائے گا حسرتوں اور پچھتاووں کے سوا۔ تو اس لیے باقی سال میں تو ظاہر ہے کہ انسان نے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہی ہوتا ہے، مگر یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان دن میں روزہ رکھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سمجھتا ہے، اور قرآن کے ان سمجھنے سمجھانے کے اس وقت میں اپنے لیے کچھ عمل کے موتی نکالتا ہے، کچھ برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے کچھ جرت، ہمت، طاقت پکڑتا ہے، کچھ موٹیویشن لیتا ہے۔ تو پھر رات کا وقت آتا ہے تو تراویح کی نماز ہے، اور اس میں کھڑا ہو کر کس طریقے سے تھکتا ہے اور اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ لگایا ہوا یہ جو وقت ہے یہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو قرآن بڑے جو ہے وہ اونچے آپ کو مقامات جو ہے وہ دلوائے گا اللہ کے ہاں۔ اور اسی لیے سورۃ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، یہ قرآن جو ہے سراسر ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بلا کا عذاب ہے جو کہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس رمضان کے ٹائم پہ یہی تھی کہ آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ خیر اور سخاوت میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، اور جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو آپ خیر اور سخاوت پہنچانے کی دوسروں کو آپ کی یہ خواہش اور بڑھ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سخاوت سے پیش آتے اور خیر اور بھلائی میں آگے آگے جو ہے وہ ہوتے تھے، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ اس حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ تو یہ جو قرآن کو رمضان میں قرات میں بھی پڑھنا اور سمجھ کر بھی پڑھنا اور پھر اس میں تراویح میں بھی جو ہے وہ سننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھا کرتے تھے بلکہ قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے، اور صحابہ کو ظاہر ہے کہ آپ تراویح میں پڑھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ سنتے تھے۔ اسی طریقے سے جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ عبداللہ ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ تو میں نے کہا کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہمیں دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خوش الحان قاری ہے تو اس کی آواز میں قرآن سننا، یہ بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں سورۃ النساء کی تلاوت کرنے لگا، اور جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا والی آیت ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر جو ہے وہ رونا شروع کر دیا تھا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری پہلو میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا، اور میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ آیت جو ہے وہ وہی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سوچو ذرا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ان میں ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک امت میں سے ایک گواہ جو ہے ہم اٹھائیں گے اور ان سب کے اوپر آپ کو گواہی کے لیے اٹھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن سننا پسند بھی کرتے تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن پڑھاتے بھی تھے۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور رمضان میں ہمیں یہ سب جو ہے وہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور کرنے کا موقع ملے گا۔ جو آپ سنیں، سمجھیں، اس کو جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سے گواہیاں طلب کی جائیں گی کہ کس کس تک پہنچایا، اور جو ہمارے ارد گرد والے ہوں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا اس نے قرآن کا علم آپ تک پہنچایا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پورے گھرانے میں یا اپنی پوری فیملی میں واحد ہوں جس کے پاس قرآن کا اتنا سارا علم ہو اور باقیوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو، تو آپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو رمضان میں آپ کے پاس سحری افطار کے کسی ٹائم پہ کچھ وقت ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو، فیملی والوں کو کوئی جو ہے وہ ایک آدھ بات، 5 منٹ کی بات کسی بھی طریقے سے کنوے کر سکیں، اور اپنے لیے یہ جو گواہیاں ہیں کہ ہاں اللہ کی بات پہنچائی تھی، جو آپ کے بس میں تھا، جو آپ جانتے تھے، اس کو اچھے طریقے سے آگے پہنچایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی، گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، شادیوں کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ہر جگہ کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی ہر جگہ پر یہ بات جو ہے وہ کریں گے، بتائیں گے، بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال یہ پوچھ لیجیے گا اپنے ارد گرد والوں سے کہ کتنا پہنچایا اور کتنا مزید جو ہے وہ ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے لیے ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ بھی دورہ قرآن کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزار سکیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اور کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ایسا نہ جائے اس آئندہ آنے والے مہینے میں کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ وقت نہ گزار سکیں اور بھرپور سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اور آگے ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر پورا سال پڑا ہوا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں جو تقویت ملتی ہے، جو روحانی طاقت ملتی ہے، وہ پھر ہم پورے سال میں اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا تعلق جاری رکھتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہم نے اپنے لیے ایک تو ظاہر ہے کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے لیے نیکیوں کے جو مواقع ہیں ان کو اویل کرنا ہے، کیونکہ قرآن آپ کو طاقت بھی دیتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے، موٹیویٹ بھی کرتا ہے، ہمت بھی بڑھاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ خیر و بھلائی و برکتیں ہم نے قرآن سے سمیٹنی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے قرآن سے دنیاوی برکات بھی لینی ہے، اور اخروی نجات کے لیے بھی جو سامان ہے وہ اسی کے سے جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ اپنی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے، اور اس تیاری کے لیے آپ نے اپنے پیپر، قلم، پھر اسی طریقے سے اپنا قرآن، قرآن کو بیٹھنا ہے، بیٹھ کے سننا ہے جہاں پر، اس کارنر کا انتخاب کرنا، گھر کے اس حصے کو اپنے لیے مخصوص کرنا تاکہ کنسنٹریشن کے ساتھ سن سکے نا، کوئی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فوکس ہو کر سنیں گے ہی تو ہی وہ سننا فائدہ دے گا اور عمل میں آسانی ہوگی۔ اور پھر اپنے لیے، اپنے عمل کے لیے نکات منتخب کریں، کم از کم ایک سپارے سے 3 نکتے تو لیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جن پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن پر عمل کر رہے ہیں بٹ ایسے بے دلی کے ساتھ، کچھ ایسے ہوں گے جن پر بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو تینوں ہی قسم کے عمل جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، کچھ کریکشن کے ساتھ، کچھ بالکل نئے سرے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہوئے، اور تین نہیں لے سکتے تو ایک تو ضرور لیں، تاکہ کچھ تو جو ہے قرآن جو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کا موقع جو ہے وہ ملے۔ اور پھر اس کے بعد جو لے رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ کے آگے جو دوست ہیں، احباب ہیں، فیملی ہے، فرینڈس ہیں،
ان تک بھی جو ہے وہ کنوے کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ یہی جو ہے وہ ہمارا فریضہ ہے، یہی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ اسی انویسٹمنٹ سے ہم جو ہے وہ آخرت کے اعلیٰ مقام پر جگہ بنانے میں اپنے لیے کامیاب ہوں گے اللہ کی رحمت سے، اور قرآن اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا۔ گارنٹی دی ہے ہمیں اس کائنات کے سب سے بہترین شخص نے جنت میں گھر دلانے کی، تو پھر ہم اس موقع سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ کیوں نہ اٹھانے والے بنیں، اور اگر فائدہ اٹھانے والے نہیں بنیں گے تو پھر بدقسمت ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ایسے بدقسمتوں میں شامل نہ کرے، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جو اس قرآن کے آنے والے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور پھر رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے جو فائدہ اٹھانے والا ہے، فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ہمیں ایک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے، ہمارے لیے اور ہمارے فیملی کے لیے اس آنے والے مہینوں کو خیر اور برکت کا سبب بنا دے، ہمیں اور ہمارے دوستوں کو، ہماری فیملیز کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا بھی دے، اور رمضان سے فائدہ اٹھانے والا، بھرپور فائدہ اٹھانے والا بھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ملاقات سنڈے کے دن ہوگی، جہاں انشاءاللہ ہمارا فرسٹ جز شروع ہوگا۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.